السلام علیکم جناب محترم، میں نے آج نئی ویڈیو کا آغاز کیا ہے۔ آج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو میں نے گزشتہ ویڈیو نمبر 5 بنائی تھی، تو اس کا میں بقیہ حصہ آگے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے ویڈیو نمبر 5 میں کہا تھا کہ جو بھی کہا تھا وہ تو آپ ویڈیو نمبر 5 میں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا، جن لوگوں نے دیکھ لیا تو دیکھ لیا، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا تو وہ ویڈیو نمبر 5 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ذمہ داری میرا ہوگا مگر جواب دہ دوسرے ہوں گے۔ ویڈیو نمبر 5 میں جو یہ خلاصہ ہے نا کہ ذمہ داری میرا ہوگا اور جواب دہ دوسرے ہوں گے، یعنی کہ جواب دینا ہوگا۔ اگر جواب سوال کر لیا جائے تو جواب دے سکتے ہوں، تو اس معاملے میں ہے نا، تو اگر سوال نہیں ہوگا تو پھر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں نا کہ جواب دہ بھی میں بنوں، اگر مثال کے طور پر ایسا کسی کے مائنڈ سیٹ میں ہونا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جواب دہ بھی میں بنوں، ذمہ دار بھی میں بنوں، جواب دہ بھی میں بنوں، تو اس کا بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ الف بے جیم دال آپ یہ پڑھیں یا آپ یہ لکھیں، ہے نا۔ میں نے آپ کو بولا الف بے جیم دال آپ یہ لکھیں پڑھیں، تو اگر آپ مثال کے طور پہ آپ میرے کہنے پر آپ الف بے جیم دال ہی پڑھتے ہیں لکھتے ہیں نا، تو اس کا جواب دہ میں ہوں، یعنی کہ ذمہ دار تو میں ہوں، جواب دہ بھی میں ہوں۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے آپ سے کہا کہ آپ الف بے جیم دال لکھیں پڑھیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا، الف بے جیم دال ہی آپ نے لکھا پڑھا، تو اس کا جواب دہ میں ہوں گا، ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کر دیا، میں نے آپ کو بولا الف بے جیم دال لکھیں اور آپ نے لکھ دیا الف بے جیم سین دال، اگرچہ آپ نے میرے 4 ورڈ تو لکھ دیے، 4 ورڈ آپ نے پورے لکھے ہیں، الف بے جیم دال لکھ دیا، لیکن آپ نے سین بھی لکھ دیا تھا، تو پھر معاملہ الگ ہو جائے گا نا، پھر اس کا یعنی کہ پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، ہے نا۔ تو میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں بولوں نا، میں اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہوں، یہ بات آپ یاد رکھیں، میں اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہوں۔ اگرچہ میں نے آپ سے کہا آپ یہ کریں وہ کریں وہ کریں وہ کریں، جتنا بھی میں نے کچھ کہہ دیا نا اپنے منہ سے، تو اپنے اس سب معاملے کا میں خود ذمہ دار ہوں، جواب دہ بھی میں ہی ہوں۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ جواب دہ آپ ہوں گے، جواب دہ بھی میں ہی ہوں گا، لیکن میں کون سے معاملے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بڑی بڑی ہسٹریاں دی ہوں گی، لکھ کر دیا ہوگا، یعنی کہ ویڈیو میں مختلف باتیں میں نے کہی ہیں، تو میں نے آپ کو جو بھی ہسٹریاں دی ہے نا، آپ وہی ہسٹری کے مطابق آپ کام کریں گے، تو اس کا جواب دہ بھی میں ہوں گا، ذمہ دار بھی میں ہوں گا۔ ذمہ داری کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں جواب دہ ہوں، آپ یہ بھی بات سمجھیں، ہے نا۔ یہ کوئی بات نہیں بنتی کہ میں ذمہ دار ہوں لیکن جواب دہ آپ، یہ کوئی بات نہیں بنتی، میں ذمہ دار ہوں لیکن جواب دہ آپ ہیں، ایسی تو یہ بات ہی نہیں بنے گی نا، یہ تو پھر سمجھو ٹوٹ جائے گی، بات ہی غلط ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھو ایسا ہے کہ جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ لیکن میں نے جو آپ سے کہا نا کہ ذمہ دار میں ہوں، جواب دہ آپ ہیں، تو یہ در حقیقت یہ میں نے اس لیے کہا تھا آپ کی مخلصی چیک کرنے کے لیے۔ اگر آپ مخلص ہیں تو آپ مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں، مخلص ہیں تو یہ صرف چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
آپ یہ بھی تو دیکھیں، میں نے آپ کو ویڈیو نمبر 5 میں بتایا ہے کہ اگر آپ سے سوال ہوگا بھی نا، اگر، تو آپ سے کوئی غصے میں نہیں ہوگا، آپ سے پیار سے ہی ہوگا۔ پیار سے کا کیا مطلب ہے؟ پیار سے کا مطلب ہے کہ صرف مخلصی دیکھنا ہوتا ہے نا، بھروسے کی ایک بات ہوتی ہے، اپنائیت کی ایک بات ہوتی ہے نا۔ جواب دہ آپ ہوں گے، یہ جواب دہ کس چیز کا؟ یہ جواب دہ اعمال کا جواب دہ نہیں ہے، یہ مخلصی کا ہے نا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کام کریں، جیسے میں نے آپ کو بول دیا بھائی وقت کا فرعون کو قتل کریں گے، اس کی جو فوج ہے اس کی حمایت کرتی ہے، اس کی سپورٹ کرتی ہے، اس کو ماریں گے، ہے نا۔ اس کے جو چاہنے والے، یعنی اس کے جو کام آنے والے ہیکرز ہیں اس کو ماریں گے، انجینئرز ہیں اس کو ماریں گے، ہے نا۔ اس کے جو چاہنے والے نیوز اینکرز ہیں ان کو ماریں گے، ہے نا۔ تو یہ میرے اقوال ہیں، میرا کہنا ہے۔ آپ ایسے ان کو ماریں گے تو ان کا جواب دہ میں ہوں گا، ذمہ دار بھی میں ہوں گا، ہے نا۔ یہ آپ سمجھ لیں بات کو، لیکن جواب دہ میں ہوں گا، ذمہ دار بھی میں ہوں گا، لیکن جس طریقے سے میں نے کہا ہے اسی طریقے سے آپ کریں گے۔ میں نے جیسے بولا الف بے جیم دال، آپ یہ لکھیں اور آپ نے یہی لکھ دیا تو اس کا تو جواب دہ میں ہوں گا نا۔ آپ نے تو میرے کہنے پر کیا ہے، اور جس طریقے سے میں نے کہا ہے آپ نے اسی طریقے سے کیا ہے، تو اس کا تو جواب دہ میں ہوں گا، ذمہ دار بھی میں ہوں گا۔ تو میں آپ سے بقیہ، یعنی کہ ویڈیو نمبر 5 کے بقیہ حصے کا میں ابھی خلاصہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ جواب دہ بھی میں بنوں، جیسے کوئی کنفیوژن ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ بات اور مزید وضاحت کر کے پیش کرتا ہوں کہ حقیقت میں نا، اگر آپ میرے کہے کے مطابق چلیں گے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا اور اس کا جواب دہ بھی میں ہوں گا، ہے نا۔ آپ نہ ذمہ دار ہیں نہ جواب دہ ہیں، گویا یہ ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بولا کہ بھائی فلاں جو بدماش ہیں یا جاسوس ہیں، ہے نا، ان کو قتل کر دو، ہے نا، یا فلانی جگہ فلانے کو، یعنی کہ جیسے فرعون کا جو ساتھی ہے اس کو مار دو، زخمی کر دو، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، ہتھیار ہے، ان کو ضبط کر لو، ہے نا۔ آپ نے میرے کہے کے مطابق عمل کیا تو اس کا جواب دہ تو میں بنوں گا، ہے نا، اور ذمہ دار بھی میں بنوں گا۔ لیکن جواب دہ اور ذمہ دار میں کب بنوں گا؟ آپ یہ دیکھیں، جیسا میں نے آپ کو بولا آپ نے ویسا ہی کیا تو اس صورت میں جواب دہ بنوں گا، ہے نا۔ تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا نہیں سمجھیں کہ جواب دہ آپ بنیں گے اور ذمہ دار میں بنوں۔ اصل میں میں نے یہ بات وضاحت کی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے بولا کہ بھائی آپ الف بے جیم دال لکھیں، اور آپ نے الف بے جیم دال لکھا، میرے بالکل اسی طریقے سے لکھا، پہلے الف لکھا، پھر بے لکھا، پھر جیم لکھا اور پھر دال لکھا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے میرے کہے پر عمل کر لیا، تو اس کا جواب دہ بھی میں ہوں گا اور اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا، ہے نا۔ ذمہ داری کا تو مطلب ہی یہی ہے۔ لیکن اگر میں نے آپ سے بولا آپ الف بے جیم دال لکھیں اور آپ نے الف پہلے لکھا، پھر بے کی جگہ آپ نے جیم لکھ دیا اور دال کی جگہ آپ نے، یعنی کہ الف کی جگہ آپ نے بے لکھ دیا اور بے کی جگہ الف لکھ دیا، جیم کی جگہ دال لکھ دیا اور دال کی جگہ جیم لکھ دیا، تو پھر تو آپ نے میرے کہے پر تو عمل نہیں کیا نا۔ وہی میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا آپ نے وہ نہیں کیا، تو اس صورت میں تو پھر یہ ہے کہ
जवाब दह तो मैं नहीं बनूंगा, है ना। मैं तो भाई मैं जितना जवाब दह हो सकता हूँ मैं उतनी बात करता हूँ, है ना। मुझे कोई यानी कि आखिरत का हो, मुझे कोई डर नहीं है ना, कि भाई मैं जवाबदार बनूंगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने जितना अपने मुंह से कहा है, जितना यानी कि मैंने खुद कहा है, तो मैं उसी का जवाबदार हूँ, है ना। क्योंकि इसमें तो फिर इंसान परेशान नहीं होगा ना। तो मैंने आपसे कहा कि भाई आप ऐसा करें ऐसा करें, आपने ऐसा किया तो उसका जवाबदार भी मैं हूँगा और उसका जिम्मेदार भी मैं हूँगा, है ना। तो आप ये इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा है, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे बोला कि क्या बोलते हैं, फिरौन की फौज को मारना है ना, बलूचिस्तान में मारा है, फलाना खैबर पख्तूनख्वा में मारा है, कश्मीर में, है ना, बॉर्डर पे, सिंध में, पंजाब में, जिस तरीके से भी मैंने आपसे बोला ना, आपने वो सब किया। तो इसका मतलब तो यह है ना कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जवाबदार हूँ। लेकिन आपने मेरे कहने पर नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से किया, आपने अपनी मर्जी से किया, तो उसका तो जवाबदार फिर मैं नहीं हूँ ना। बात असल में ये होती है, मर्जी की भी बात होती है। आपने मेरे कहने पर किया या आपने मेरे कहने को छोड़कर आपने अपने कहने पर किया, अपनी मर्जी से किया खुद। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उसका जवाबदार आप होंगे, अगर आप मेरी मर्जी से कर रहे हैं तो उसका जवाबदार मैं हूँगा। लेकिन मैं ऐसा हूँ, मैं आपको आपकी मर्जी पर भी छोड़ रहा हूँ, है ना। मैं आपको ये नहीं बनाऊँ आप बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया आप वो करें। मैंने आपको ये सब सिस्टम आपको बताकर फिर आपको आपकी मर्जी पर भी छोड़ दिया कि अब आप अपने हिसाब से करें। आपको जो आसानी लगता है वो आप पहले करें, जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है वो आप उसके बाद करें, जिस चीज़ का आपको मौका मिलता है आप वो करें। इसमें भी मैंने आपको आपकी मर्जी पर छोड़ दिया। तो इसका मतलब है ये पूरे मामलात का, ये पूरे सिस्टम का जिम्मेदार मैं हूँ, पूरे सिस्टम पूरे मामलात के जवाबदार मैं हूँ। क्योंकि मैंने आपको आपकी मर्जी पर छोड़ा है, तो ये भी तो मैंने ही छोड़ा है ना। लेकिन जितना मैंने आपको आपकी मर्जी पर छोड़ा है ना, उसी हद के अंदर है ना। तो मैंने आपको ये बोला कि भाई जो गुंडे बदमाश होते हैं उनको तो लड़ाई में शामिल किया जा सकता है ना। वो उनको जंग में शामिल किया जा सकता है। जो शरीफ होते हैं, है ना, अच्छे लोग होते हैं, उनको लड़ाई वगैरह में यानी कि शामिल नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जैसे एहतजाज होता है ना, उसमें शामिल कर लिया तो अलग बात है ना। बैक साइड पे यानी कि उनको लड़ने में शामिल नहीं करना चाहिए। जो जंगजू होते हैं यानी कि बदमाश किस्म के होते हैं, उनको तो लड़ाई में शामिल किया जा सकता है ना। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना मैंने कहा है आप मेरे कहे के मुताबिक, यानी मेरे कहे के दायरे के अंदर रहकर आप कुछ भी करेंगे ना, तो उसका जवाबदार मैं हूँगा। और आप फिर मेरे कहे को रद्द भी ना करें। अगर आपने मेरे किसी भी कहे को रद्द कर दिया ना, तो फिर तो वो बात हो गई ना। मिसाल के तौर पर आपको मैंने कुछ भी बोला और आपने मेरे कहे के अगर एक बात को भी रद्द कर दिया, तो फिर तो सिस्टम तो ख़राब हो गया ना। यानी कि मैंने जो आपको सिस्टम दिया वो तो ख़त्म हो गया, फिर आपकी अपनी मर्जी कहलाएगी, है ना। तो आपको जो मैं तरीका बताता हूँ, आपको मैंने आपकी मर्जी पर भी छोड़ा है। और आपको मैंने ये भी नहीं कहा कि भाई आपके ऊपर ये लाजिम है, यानी आपके ऊपर बोझ भी नहीं डाला। आपको आपकी मर्जी पर भी छोड़ा है, आपको अपने आसानी के लिए भी छोड़ा है ना। आपसे मैं यानी कि इतना आपका ख्याल भी करता हूँ। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि मेरे कहे के दायरे के अंदर आप कुछ भी करेंगे ना, तो उसका जवाबदार भी मैं होऊंगा और उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, है ना।
اور میں نے آپ کو آپ کی مرضی پر جو چھوڑا ہے اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. لیکن مرضی تو پر تو میں نے چھوڑا ہے، لیکن وہ بھی تو ایک دائرے کے اندر چھوڑا ہے نا کہ آپ یہ کام کریں گے. اس میں پھر میں نے آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا. آپ اس میں جو آپ کو پہلے آسانی لگتا ہے آپ اسے پہلے کریں گے، اور جو آپ کو مشکل لگتا ہے آپ اسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کو موقع ملے گا آپ وہ اس وقت کریں گے. یہ میں نے آپ کی مرضی، آپ کی آسانی کے لیے چھوڑا ہے، تو اس کا بھی جواب دہ میں ہوں. لیکن آپ میرے کسی کہے کو رد نہیں کریں. اگر رد کر دیا تو پھر میں، آپ نے میری رات کو رد کر دیا تو پھر تو میں جواب دہ نہیں ہوا نا، پھر تو ذمہ دار بھی نہیں ہوں گا. آپ میرے کہے کو رد نہیں کریں، میرے ذمہ داری کو رد نہیں کریں، ہے نا، اور آپ اسی دائرے کے اندر اپنی مرضی سے، ہے نا، کریں. یعنی کہ تیز کریں، جو آپ کو جس طریقے سے آسانی لگتی ہے، کون سی چیز پہلے کرنا چاہیے، کون سی چیز پہلے کرنا چاہیے، ہے نا، سب کام کریں، ہے نا. ان سب معاملات کا ذمہ دار اور جواب دہ میں ہوں گا، ہے نا. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا، ہے نا. لیکن بالکل میرے کہے کے دائرے کے اندر رہ کر، اور میں نے آپ کو آپ کی مرضی پر بھی چھوڑا، آپ کو آزادی بھی دیا، تو وہ بھی اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں، ہے نا. تو اس طریقے سے. لیکن جو میں نے آپ سے بولا نا کہ بھئی میں ذمہ دار ہوں گا اور جواب دہ آپ ہوں گے، تو وہ ہوتا ہے مخلصی. مخلصی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو پورا ایک سسٹم بتایا، ہے نا. سسٹم بتانے کے بعد اب مخلصی کیا ہے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھا، ہاں بھائی سیٹھ صاحب، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے ویسے ہی کیا ہے؟ آپ بولا کہ ہاں میں نے ویسے ہی کیا ہے. بس یہ کوئی پوچھنا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یعنی کہ کوئی آپ کے اوپر پریشر ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے. یہ سمجھو آپ اپنے دوست سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی میں نے تمہارے کو بولا تھا کہ دوسرے بھائی کو جا کے یہ چیز دے دینا، تو تم نے دے دیا؟ وہ بولے گا ہاں میں نے دے دیا. یہ سوال ہے نا. تو میں نے کوئی آپ کو خطرناک سوال کی بات نہیں بولی کہ آپ سے کوئی خطرناک سوال کیے جائیں گے. میں نے آپ سے بولا ایسے آپ سے سوال کیے جا سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ بچہ اپنے ابو سے بولتا ہے کہ بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ ٹائم میں گھڑی یہ، یعنی کہ یہ ٹائم ہو رہا ہے، تو بچہ پھر بول دیتا ہے اسی طریقے سے. اور میں نے باقاعدہ یہ بھی بولا کہ کوئی غصے میں سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے. اگر کیا جائے گا، یعنی کہ پکا میں نے نہیں بولا کہ آپ سے ضرور سوال ہوگا. اگر آپ سے سوال ہوتا بھی ہے اگر میں، تو وہ بھی آپ سے یعنی کہ پیار سے ہی سوال ہوگا. اور سوال بھی یہی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیا ہے، ہاں بھئی یہ کیا ہے. تو اب وہ تو مجھے بھی پتہ ہے نا کہ میں اس کے ذمہ دار ہوں، میں اس کے جواب دہ ہوں. لیکن آپ صرف یہ تصدیق کر رہے ہیں، آپ صرف یہ مان رہے ہیں کہ آپ نے میرے کہنے پر کیا. یعنی کہ آپ کو میں نے بولا ہاں بھئی آپ نے الف بے جیم دال لکھا تھا، آپ نے بولا ہاں میں نے لکھا تھا، تو بس باقی تو جواب دہ میں ہی ہو گیا نا، آپ تھوڑی ہوں گے، ہے نا. اگر مثال کے طور پہ میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے الف بے جیم دال لکھا تھا، آپ نے بولا نہیں میں نے الف سین رے میم لکھا تھا، تو پھر تو وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر آپ نے میری بات نہیں مانی تھی، تو پھر میں جواب دہ نہیں ہوں گا، ہے نا. تو یہ والے معاملات الگ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے میری بات نہیں مانی. اس معاملے کا جواب دہ ہونا الگ بات ہے، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری پر آئے گا. اگر آپ نے میری بات نہیں مانی نا اور آپ سے پھر سوال کیا جائے تو وہ آپ کی ذمہ داری پر ہوگا، جو بھی آپ جواب دیں گے. لیکن اگر آپ نے میرے کہے پر عمل کیا نا، تو پھر اس معاملے میں اگر آپ سے سوال کیا جائے تو وہ سوال الگ قسم کا ہوگا، ہے نا. اس میں یہی پوچھا جائے گا مثال کے طور پہ جیسے آپ سے یعنی کہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے فرعون کی فوج کو مارا تھا، آپ نے بولا ہاں مارا تھا. اچھا تو کیا بلوچستان میں بھی مارا تھا؟ ہاں بلوچستان میں بھی مارا تھا. اچھا کہیں کسر تو نہیں چھوڑی تھی؟ یعنی کہ جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑا تھا؟ آپ نے بولا نہیں چھوڑا تھا، تو بس باقی تو ذمہ دار میں ہوں. سمجھ آئی؟ یہ بات ہوتی ہے.
بات کو سمجھا کریں، ہے نا. جب آپ میرے کہے پر چل رہے ہیں، اب سوالوں میں فرق آ گیا نا. اگر آپ میرے کہے کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ سوال الگ قسم کے طریقے سے ہوگا، جیسے آپ سے پوچھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے میرے کہے کے مطابق عمل نہیں کیا تو وہ سوال الگ قسم سے ہوگا، کیونکہ وہ جو آپ نے میرے کہے کے مطابق نہیں کیا نا، جو آپ نے میرے کہے کے مطابق نہیں کیا، تو وہ آپ سے اس طریقے سے سوال ہوگا کہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ہے نا. وہ اس طریقے سے سوال ہوگا. اگر آپ نے میرے کہے پر عمل نہیں کیا تو آپ سے جو سوال ہوگا نا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. لیکن اگر آپ نے میرے کہے کے مطابق عمل کیا نا تو آپ سے اس طریقے سے سوال ہوگا کہ اس کے ذمہ دار میں ہوں گا. اگر آپ سے سوال ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یعنی سوال ہونے کے فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے بولا کہ بھائی آپ ہو نا دوسرے کمرے میں نا وہ بیٹھے ہوئے مہمان بیٹھے ہوئے، جا کے ان کو پانی پلا دو. تو میں نے آپ کو بول دیا، میں چلا گیا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے آیا، میں نے آپ سے پوچھ لیا وہ مہمان چلے گئے؟ آپ نے بولا ہاں چلے گئے. میں نے بولا آپ نے پانی پلایا تھا؟ آپ نے بولا ہاں میں نے پانی پلا دیا تھا. بس اگر میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی پانی پلایا تھا تو آپ نے بول دیا ہاں پانی پلا دیا تھا. تو اس میں کوئی ایشو کی تو بات نہیں ہے نا. یہ تو سمجھو ایک کانفیڈنس کی بات ہے. کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے میں نے آپ سے پوچھ لیا تو میں سمجھ گیا ہاں بھائی میں تو چلا گیا تھا ایمرجنسی میں، تو میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ بھائی آپ پانی پلا دینا، تو آپ نے پانی پلا دیا، مطلب میرا کام آپ نے کر لیا. تو یہ تو وہ والی بات ہو گئی. سوالوں میں بھی تو قسم ہوتا ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں آپ میرے کہے کے مطابق عمل کریں گے، آپ میرے کہے کے مطابق عمل کریں گے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. آپ لیکن میں نے آپ کو ہے نا آپ کی مرضی پر بھی چھوڑ دیا تو اس کے بھی ذمہ دار میں ہوں گا، ہے نا. لیکن بس آپ کو صرف یہ لازم ہے آپ مخلصی کے ساتھ میرا کہنے کو اہمیت دیں. آپ میرے کہنے کو اہمیت دیں گے، میرے کہنے کے مطابق، یعنی کہ میرے کہنے کو اہمیت دیں گے نا، جو میں نے آپ سے کہا ہے آپ اس کے مطابق رہیں گے تو پھر اس کا جواب دہ میں ہوں گا، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، ہے نا. یہ بات ہے. اور اگر مثال کے طور پہ آپ نے میرے کہے کے مطابق عمل نہیں کیا نا، آپ نے میرے کہے کے مطابق عمل نہیں کیا، اگر مثال کے طور پہ آپ نے میرے کہے پر عمل نہیں کیا تو اس کا جواب دہ جو میں ہوں گا نا، یعنی کہ اس کا ذمہ دار جو میں ہوں گا. آپ نے جو میرے کہے پر عمل نہیں کیا تو اس کا ذمہ دار جو میں ہوں گا نا، وہ سمجھو یک طرفہ ذمہ داری ہوگی، ہے نا. وہ مکمل ذمہ داری نہیں ہوگی. اگر آپ نے میرے کہے پر عمل نہیں کیا اور میں نے جو ذمہ داری لیا نا تو وہ یک طرفہ ذمہ داری کہلائے گا، یعنی کہ وہ میری ذمہ داری کہلائے گی. لیکن جب آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے میرے کہے پر عمل کیا تھا تو آپ نے بولا کہ نہیں، تو میری ذمہ داری تو یک طرفہ تھی نا، وہ یک دم خود بخود ختم ہو جائے گا. یعنی کہ جب آپ نے میرے کہے پر عمل ہی نہیں کیا تو پھر میں ذمہ دار کیسا رہا؟ جو میں نے کہا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں تو وہ ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے. ذمہ داری کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ذمہ داری اس لیے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے میرے کہے پر عمل ہی نہیں کیا. جب عمل نہیں کیا تو پھر میں ذمہ دار کس چیز کا ہوں؟ اگر آپ نے میرے کہے پر عمل کر لیا تو پھر اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، ہے نا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا. تو اب یہ میں نے تقریباً ویڈیو نمبر 5 کا میں نے مکمل خلاصہ، ایک پورا خلاصہ میں نے پیش کر دیا، ہے نا. تو آپ اس چیز سے بے فکر رہیں کہ اگر کسی کو یعنی کہ کنفیوژن ہوتا ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہوتا ہے تو آپ اس بات سے بالکل بے فکر رہیں کہ آپ جواب دہ ہوں گے. لیکن آپ پر لازم ہے آپ میرے کہے کے مطابق عمل کریں، ہے نا. اگر آپ میرے کہے کے مطابق عمل کریں گے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اس کا جواب دہ بھی میں ہوں گا. آپ سے صرف ایسا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ کام کیا تھا، یعنی کہ میرے کہے کے مطابق یہ کیا تھا؟ آپ نے بولا کیا تھا تو بس بات ہی ختم. جواب دہ تو میں ہوں، ہے نا. اگر آپ سے بھی مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے، ہے نا، اگر مثال کے طور پر
آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیا تھا، آپ بولو گے ہاں میں نے کیا تھا، اگر پوچھا جائے. ورنہ سب کو یعنی کہ اللہ جل جلالہ کو بھی پتہ ہے ذمہ دار میں ہوں، ہے نا، فرشتوں کو بھی پتہ ہے ذمہ دار میں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے ذمہ دار میں ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے ذمہ دار میں ہوں. اور جو یعنی کہ میری نیوز سن رہے ہیں نا، تو ان سب کو بھی پتہ ہے کہ ذمہ دار میں ہوں، جواب دہ بھی میں ہوں، کیونکہ میں نے خود اپنے منہ سے بولا ہے. لیکن کس طریقے سے بولا ہے وہ میری بات ہے نا. ذمہ دار بھی میں ہوں، جواب دہ بھی میں ہوں. اگر کوئی بولے گا کہ بھئی میں گواہی نہیں دوں گا، ہے نا، میں آخرت میں گواہی نہیں دوں گا کہ میں ذمہ دار ہوں، تو بھئی وہ گواہی نہیں دے گا. کوئی سننے والا اگر گواہی نہیں دے گا تو اس کا آنکھ، اس کی کان، اس کا دماغ، اس کا دل، وہ تو گواہی دے گا نا، ہے نا. تو ذمہ دار جو ہوتا ہے نا، ذمہ دار میں ہی ہوں گا، جواب دہ بھی میں ہوں گا. اور اس بات کی یعنی کہ جو میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے نا، اس کا جو ذمہ دار ہے نا، اس کا جو گواہ ہے وہ آپ بھی ہیں. آپ بھی کا مطلب ہے آپ کی آنکھیں گواہ ہیں، آپ کے کان گواہ ہیں، آپ کا دماغ اور آپ کا دل، آپ کا پورا وجود گواہ ہے کہ میں نے خود یہ اپنے زبان سے یعنی کہ کہا ہے. تو یہ آپ کا پورا وجود گواہ ہے، آپ کی روح گواہ ہے، میرا روح بھی گواہ ہے. یہ نہیں کہ میں گواہ نہیں ہوں، دونوں طرف سے تو وہ ہو گیا نا. یعنی کہ آپ کا پورا وجود گواہ ہے، میرا بھی پورا وجود گواہ ہے. تو پھر رہ کیا گیا؟ جب دونوں وجود ہی گواہ ہے تو پھر رہ کیا گیا؟ ذمہ دار میں نے اپنی ذمہ داری قبول کری، اپنے جواب دہ بھی میں نے قبول کیا، اور اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، جواب دہ بھی میں ہوں. اور اس کا پورا یعنی کہ میرا پورا وجود بھی اس چیز کا گواہ ہے. میری زبان گواہ ہے، میری آنکھیں گواہ ہے، میرا یعنی کہ پورا سر سے لے کر تلوے تک، کیونکہ میں آواز سے بات کر رہا ہوں نا، تو میں سب چیز گواہ ہے. آپ نے بھی یعنی کہ سنا ہے، آپ کے دماغ میں بات گیا ہے نا، آپ نے کانوں سے سنا، آپ نے آنکھوں سے دیکھا، ہے نا. اور تو آپ کا بھی یعنی کہ پورا وجود گواہ ہے. آپ کے دل میں بات گیا ہے نا، آپ کے خون کے قطروں میں گیا، تو آپ کا پورا وجود گواہ ہے. اب اللہ جل جلالہ بھی میری خبر سن رہے ہیں، اللہ جل جلالہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں. یہ جو مٹی ہے نا جس کے سامنے ہم ابھی بات کر رہے ہیں، جس موبائل کے سامنے، یہ جگہ بھی گواہ ہے نا. اور مٹی تو پوری، ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں مٹی تو ایک ہی ہوتی ہے نا. تو مٹی بھی گواہ ہے، ہوا بھی گواہ ہے. تو پھر رہ کیا گیا؟ لیکن میں نے آپ سے یہ بولا ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا ہے میرے کہے کے مطابق عمل کریں گے تو پھر اس کا جواب دہ، اس کا ذمہ دار میں ہوں، ہے نا. اگر آپ میرے کہے کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہے نا، میں نے آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑا تو اس کے بھی جواب دہ میں ہوں، کیونکہ میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، تبھی میں نے آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑا. اگر میں چاہتا میں آپ سے ہمدردی نہیں رکھتا تو پھر میں آپ کو ایسی باتیں بولتا، لیکن آپ کو آپ کی مرضی پر نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کا جواب دہ، پھر تو وہ آپ کے اوپر پریشان ہوتا ہے نا، پھر غلط بات ہوتی ہے. میں تو پھر ایسا تو نہیں کر سکتا ہوں نا، بھائی میں بھی انسان ہوں، آپ کے ساتھ میں غلط کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑا تو اس کا بھی جواب دہ میں ہوں، ہے نا. لیکن کیسے، کس معاملے میں آپ کی مرضی پر چھوڑا؟ آپ میرے کسی کہے کو رد نہیں کریں گے، آپ میرے کسی کہے کو رد نہیں کریں گے، لیکن آپ اسے اپنے حساب سے چلائیں گے. جس چیز میں آپ کو موقع مل رہا ہے آپ وہ کام کریں گے، جس چیز میں آپ کو یعنی کہ بعد میں موقع مل رہا ہے آپ وہ کریں گے. جو آسان ہے وہ آپ پہلے کریں گے، جو تھوڑا مشکل ہے وہ بعد میں کریں گے. لیکن آپ نے میرے کہے کو یعنی میری ذات کو رد نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے میری ذات کو رد کر دیا تو پھر تو پورا قصہ ہی ختم ہے نا. سب سے پہلے میری ذات کی بات ہوتی ہے، میری ذات ہے، میری ذمہ داری ہوتی ہے، میں جواب دہ ہوتا ہوں، تو یہ سب میرے ذات سے اٹیچمنٹ ہے نا. اب آپ نے میری ذات کو ہی اگر رد کر دیا تو پھر میرے جواب دہ اور میری ذمہ داری وہ کس کھاتے میں، وہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے آپ نے میری ذات کو رد نہیں کرنا ہے نا. اور جب آپ میری ذات کو رد نہیں کریں گے، آپ میرے کہے کے مطابق رہیں گے، تو پھر آپ کے اعمال کا، ہے نا،
پورا ذمہ داری میرے اوپر ہے نا. آپ اس میں آپ سو رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے, ہے نا, اس معاملے کا بھی ذمہ دار میں ہوں, ہے نا. کیونکہ آپ میرے لیے آپ ایک قسم کا آپ میرا کام کر رہے ہیں, تو جو آپ کا بھی اپنا کام ہے اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. آپ کا اپنا کام کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کہیں پہ گھوم رہے ہیں, آپ کہیں پہ یعنی کہ کسی سے مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, تو آپ کے ان معاملات کا بھی ذمہ دار میں ہوں. اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ایسا کہتا ہوں کہ یہ آپ کا سونا اور آپ کا بات کرنا, آپ کا کھانا کھانا, آپ کا گھومنا, آپ کا کسی کو دیکھنا, یہ سب عبادت ہے نا. جہاد جو ہوتا ہے نا, جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. آپ میرے کہے کے مطابق عمل کریں گے تو میں آپ کا پورے معاملات کا ذمہ دار ہوں, ہے نا, پورے معاملات کا ذمہ دار ہوں. اور آپ مجھے, لیکن آپ نے میری ذات کو اہمیت دینا ہے. اگر آپ میری ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر میرا ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ ذمہ داری تو میری ذات کے اندر ہے نا. یعنی کہ آپ میری ذات کو اگر مثال کے طور پہ اہمیت نہیں دیں گے تو میرا جواب دہ بھی ختم ہو جائے گا, میری ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب ذات کو اہمیت نہیں دیا جائے گا تو پھر ذمہ داری کہاں گئی, ہے نا, جواب دہ کہاں گیا. تو آپ میری ذات کو اہمیت دیں گے, میرے کہے کے مطابق بات کو اہمیت دیں گے, تو پھر اس کا جواب دہ بھی میں ہوں, اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں, ہے نا. آپ کے اعمال کا ذمہ دار بھی میں ہوں, ہے نا. آپ کو یعنی آپ کہیں میں آپ کی پوری زندگی کے اعمال کا ذمہ داری لے سکتا ہوں, ہے نا. لیکن یہ ہے کہ طریقہ میرا ہوگا, ہے نا. میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا, ہے نا. میں آپ کو آسانیاں بھی دیتا ہوں, یعنی کہ آپ کو آپ کی مرضی پر بھی چھوڑتا ہوں, ہے نا. لیکن یہ طریقہ کار میرا ہوگا. آپ کو میں نے جو طریقہ کار دیا اس طریقہ کار کے اندر میں نے آپ کو آزادی دی ہے نا. آپ کو میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے جاسوسوں کو مارنا ہے نا. اگر کوئی مثال کے طور پہ فرعون کی حمایت کرتا ہے, عاصم منیر کی حمایت کرتا ہے, فرعون ہے اس کی حمایت کرتا ہے, آپ اس کو حمایت کرنے والے کو بھی آپ مار دیں گے نا تو اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں گا, وہ بھلے آدمی ہو یا عورت ہو, لیکن حمایت کرنے والا وہ حقیقت میں حمایت کر رہا ہے نا. تو آپ اتنا نوٹ کر لیا کریں کہ کوئی حقیقت میں حمایت کر رہا ہے یا نہیں, ہے نا. کیوں حمایت کر رہا ہے, کسی کا کام ہے. تو سیاست میں اگر کوئی آئے گا تو پھر اس کا تو اسی طریقے سے یعنی کہ پیش آیا جائے گا نا. اب یہ تھوڑی کہ اگلا بولے بھائی میری مرضی ہے میں کسی کو بھی اہمیت دوں, تو میری بھی مرضی ہے, میں جس کو چاہوں مار دوں. یہ مرضی کسی کی بھی نہیں چلتی, ہمیشہ حق کی بات چلتی ہے. اگر کوئی یہ بات کرے گا نا کہ میری مرضی ہے میں تو فرعون کو اہمیت دوں گا, یا کوئی عورت بولے بھائی میری مرضی ہے میں فرعون کو اہمیت دوں گی, ہے نا, یا اس کی فوج کو اہمیت دوں گی. یہ مرضی, اگر مرضی کی بات رکھیں گے نا, میں آپ کو بات بتاؤں, اگر مرضی کی بات رکھیں گے تو سیدھی سی بات ہے میرے آگے مرضی نہیں چلے گی, ہے نا. اور اگر آپ کے آگے یعنی کہ جو میرے ماننے والے ہیں, ہے نا, جو میرے کہے پر عاصم منیر ہیں, فرعون ہے وقت کا, اور اس کی فوج ہے, اس کو اس کے یعنی کہ نمائندوں کو, ان کے چاہنے والوں کو مارتے ہیں نا, تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے آگے بھی یہ مرضی نہیں چلنی چاہیے کہ کوئی کہے کہ میری مرضی ہے تو آپ بھی اسے یعنی کہ فنش کریں, بولے بھائی تمہاری مرضی ہے تو ہماری بھی مرضی ہے نا. مرضی کی بات آ رہی ہے تو پھر مرضی ایسی چلتی ہے. ان کیوں غلط کے ساتھ دے رہے ہیں. تو بس یہ ہے کہ میرا تو طریقہ یہ ہوتا ہے میں ڈنڈے سے بات کرنا اچھا سمجھتا ہوں, ہے نا. دوسرا اگر میرے آگے اکڑ دکھائے گا, بڑی بات ہے نا, میرے آگے کیسے اکڑ دکھائے گا, غلط بات ہے نا.
ایک تو حق کے خلاف بھی جا رہا ہے اور دوسرا اکڑ بھی دکھا رہے ہیں. تو میں تو بھائی ایسے کسی کا اکڑ بھی قبول نہیں کرتا ہوں، ہے نا. تو غلط بات ہے یہ. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کے اعمال کا، ہے نا، اور آپ کے یعنی کہ جتنے بھی اعمال ہیں نا سب کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لے سکتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پھر میرے ذات کا خیال کرنا پڑے گا. یعنی پورے اعمال کا مطلب یہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا تب سے. اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے قرض بھی لیا ہوگا نا، قرض کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یعنی کہ قرض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے نا اور اپنا قرض واپس نہ دے سکے تو اسے دنیا سے جانے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا، یعنی کہ وہ قرض اپنا واپس لوٹانا پڑے گا. تو میں یہ بھی کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، اگر آپ نے کسی کو اپنا یعنی کہ آپ نے کسی کو قرض دینا ہے اور آپ نہیں دے سکے تو وہ قرض جو ہوگا نا وہ بھی میں لوٹاؤں گا، ہے نا، وہ بھی میں لوٹاؤں گا. یعنی کہ میں کوئی آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ انسان پھنس جائے گا، یعنی کہ میں ایک ایک معاملے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، ہے نا. لیکن اس معاملے میں نا قرض کے معاملے میں میری ایک شرط ہے. میری ایک شرط یہ ہے آپ خود جان بوجھ کر ہے نا کسی کا پیسہ نہیں ہڑپ کریں، ہے نا. کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے بات رکھی کہ آپ کسی کا پیسہ لے لیں گے اور آپ نہیں دیں گے، ہے نا. تو ایسا نہیں ہو. آپ دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں. اگر آپ نہیں دے سکے تو وہ یعنی کہ جو قرض ہوگا نا تو وہ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، ہے نا. لیکن آپ نے خود اپنی ایمانداری قائم رکھنی ہے، کیونکہ بھائی میں سیدھی سی باتیں میں ایمانداری کو اچھا سمجھتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ آپ لوٹ ماری شروع کر دیں تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا نا. میں یہ تو نہیں بول سکتا کہ آپ لوٹ ماری کریں اور میں آپ کی ذمہ داری لوں گا، ہے نا. لیکن میں نے آپ سے یہ بولا آپ قرض بھی اگر لیا ہوگا نا اور آپ قرض نہیں دے سکے تو وہ بھی قرض میں ادا کروں گا، ہے نا. دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی آپ سے حساب لے گا نا وہ حساب بھی میں دوں گا، یعنی اس کا قرض بھی میں دوں گا، ہے نا. تو یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی. لیکن بس یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کسی کے ساتھ یعنی کہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ آپ کسی کا پیسہ لیں گے، قرضہ لیں گے اور پھر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اس کو واپس دینا ہی نہیں ہے، آصف نے واپس کرنا ہے اس کو، آصف ذمہ دار ہے، آصف جواب دہ ہے. جبکہ آپ دے سکتے تھے مگر آپ نے دیا نہیں. یہ غلط بات ہے. اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو تو میں نے بتا دیا نا کہ بھائی میں ذمہ دار ہوں، ہے نا. تو میں ایک ایک معاملے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں لیکن طریقہ کار میرا ہوگا، ہے نا. تو لیکن بات یہ آپ میری ذات کو دیکھیں، میرے کہے کے مطابق عمل کریں اور پلس مجھ سے ہمدردی بھی رکھیں، ہے نا. یعنی کہ ہمدردی رکھیں گے تو پھر ہی بات بہت ہی ہے، ورنہ تو یہ ہے اگر ہمدردی نہیں رکھیں گے تو جتنا میں نے کہا ہے تو میں اسی چیز کی ذمہ دار ہو سکتا ہوں، ہے نا. لیکن آپ ایکسٹرا اگر یعنی کہ اپنی زندگی کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر میرے ساتھ یعنی کہ ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے ہم ایک ہی گروہ کے اندر ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کا قائد بن گیا، ہے نا. سیدھی بات ہے. اگر مثال کے طور پہ جیسے ہوتے ہیں کوئی تنظیمیں ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، اس میں بھی قائد ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں. ایسا سمجھ لیں میں آپ کا اس معاملے میں قائد ہوں،
आप मुझे अपना इस मामले में कायद समझ लें, तो आप मेरा ख्याल करें, आप मेरा इज्जत करें। हालांकि मुझे इज्जत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इज्जत का मतलब है आप मुझे दिल से अच्छा समझें, है ना। आप मुझे यानी कि मेरे साथ दिल से जुड़े रहें। तो यही मैं आपसे कहता हूँ। बाकी यह है कि मैं यानी कि अपने कहे का, मैं अपनी हर बात कहे का खुद जिम्मेदार हूँ, है ना। मैं अपनी हर बात कहे का खुद जिम्मेदार हूँ। और आप भी ये समझ लें कि मैंने खुद अपने मुंह से कहा है, तो जिम्मेदार तो फिर मैं ही हूँ। बाकी यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा है ना, उसी तरीके से आप करें। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा है और आपको मैंने आपकी मर्जी पर छोड़ा है, तो आप उसी मर्जी के मुताबिक आप काम करें। यानी आपको जिस चीज़ से मैंने मना कर दिया, उस चीज़ को छोड़कर आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें करें, है ना। लेकिन यह कि मेरी ज़ात को रद्द नहीं करना, मेरे बात को रद्द नहीं करना, है ना। बाकी ये नहीं समझना कि आपसे यानी कि दुनिया से जाने के बाद आपसे सवाल होगा या पकड़ होगा, आपका जवाबदार भी मैं होऊंगा, आपका जिम्मेदार भी मैं होऊंगा, है ना। और मुझे इसलिए इस चीज़ से डर बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि भाई मैंने आपको एक तरीक़ेकार बताए हैं, आपको फिर मैंने एक तरीक़ेकार बताए हैं और आप उसी तरीके के अंदर रहते हैं, तो उससे यह है कि मैं जिम्मेदारी पर आसानी से कायम भी रह सकता हूँ, कुछ जवाबदार भी हो सकता हूँ। मुझे यानी कि मैं फ़ख्र से बात कर सकता हूँ, मेरे को किसी चीज़ की डर या परेशानी नहीं है। ऐसा मतलब मैं खुद मुजाहिद हूँ, है ना। मैं खुद यानी कि जंग कर सकता हूँ, है ना, खुद लड़ सकता हूँ। ये समझो आपने जिसको मार दिया, कत्ल कर दिया मेरे कहे के मुताबिक, तो समझे क्या उसे आपने कत्ल नहीं किया, उसे मैंने किया है ना। यानी कि उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसके जवाबदार मैं हूँ, उसको कत्ल मैंने किया है ना। आप तो सिर्फ एक वसीला बने हैं, आप एक मददगार बने हैं। मददगार वसीला होता है ना, आप वो हैं, करने वाला मैं ही हूँ। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिम्मेदार जवाबदार का मतलब है करने वाला मैं ही हूँ, वसीला और मददगार आप हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू जिसे चाहे मददगार बनाए, फरिश्तों को भी अल्लाह जल्ल जलालहू मददगार बनाता है अपने काम निकलवाने के लिए। हालांकि अल्लाह जल्ल जलालहू को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अल्लाह जल्ल जलालहू खुद भी कर सकता है, लेकिन क्या है, मददगार के तौर पर फरिश्तों को बनाया है। तो मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि आपका यानी कि जिम्मेदार मैं हूँ, जवाबदार भी मैं हूँ, आप मेरे मददगार हैं। मददगार का मतलब है आप मेरे हामी हैं, मेरे साथी हैं, है ना, आप मेरे मददगार हैं। तो मददगार की भी बहुत वैल्यू होती है, ये नहीं समझे मददगार की कोई वैल्यू नहीं होती। मददगार तो बहुत खास अफराद होते हैं, है ना। तो अब मैं समझता हूँ कि आपने मेरी पूरी बात को समझ लिया होगा, और आपको मैंने एक मददगार का नाम दिया है, वसीले का नाम दिया है, लेकिन पूरा करना मेरे खुद के अपने ज़िम्मे, जैसे गोया मैंने किया है ना। तो अब मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो मुकम्मल कर लिया है। ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।